اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 17 جنوری 2024۔ دنیائے احمدیت میں سال نو کے آغاز پر باجماعت نماز تہجد اور مثالی وقار عمل کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ سال 2023 کا سب سے بڑا المیہ حماس اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز تھا۔ امید تو یہ تھی کہ شاید نئے سال کے آغاز سے پہلے یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن سال 2024 کا استقبال اس جنگ کی بڑھتی ہوئی شدت نے کیا۔ ہزاروں معصوم انسانی جانوں کا نہ صرف ضیاع ہوا بلکہ ہزارہا افراد بے گھر ہو گئے۔ اس انتہائی دکھی صورتحال کے باوجود دنیا کے متعدد ممالک میں سال نو کا آغاز لاکھوں روپے کے خرچ سے آتش بازی اور چراغاں کے ساتھ کیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ کئی اسلامی ممالک میں بھی لوگوں نے ساری رات جشن میں گزاری، جبکہ اس کے برعکس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق آنے والے مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی حقیقی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا اور تائیدات الہیہ کے نظارے دکھانے والی جماعت احمدیہ عالمگیر کے احباب نے نئے سال کا اس دعا کے ساتھ استقبال کیا: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ ترجمہ: اے اللہ، اس سال کو ہمارے اوپر امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ اور پھر دنیا بھر کے احمدی مرد و زن، بوڑھے جوان، بچے اور بچیوں نے اپنے پیارے امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز کی مورخہ 31 دسمبر 2023 کو کی گئی نصیحت برموقع اختتامی خطاب جلسہ سالانہ قادیان کے آج رات تہجد میں نئے سال کے بابرکت ہونے، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہونے اور اپنے فلسطینی بھائی بہنوں اور بچوں کے لیے دعا کریں پر عمل کرتے ہوئے 1 جنوری 2024 کو سال کے پہلے دن کا آغاز خاص اہتمام کے ساتھ منعقدہ اجتماعی نماز تہجد میں غفور الرحیم خدا تعالیٰ کے حضور عاجزانہ دعاؤں سے کیا۔ انفرادی و اجتماعی نماز تہجد اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد احمدی نوجوانوں کے شانہ بشانہ اطفال اور انصار نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں دیگر لوگوں کی طرف سے جشن سال نو کے نام پر پھیلائے جانے والے کچرے کو سمیٹنے اور صفائی ستھرائی کرنے کے کام کو انجام دے کر جماعت احمدیہ کے ماٹو محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ لوگوں کی اکثریت نے اس کا مشاہدہ کرتے ہوئے سراہا، جبکہ بعض مقامی اخبارات اور ٹی وی چینلز نے بھی اس کا ذکر کیا۔ بنگلہ دیش۔ نوید احمد لیمن صاحب، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، تحریر کرتے ہیں کہ نئے سال کے موقع پر ملک بھر میں باجماعت نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا اور انفرادی طور پر بھی احباب جماعت نے نماز تہجد ادا کی۔ نماز کے بعد مٹھائی اور ناشتے کا انتظام تھا۔ اس کے بعد اکثر احباب نے وقار عمل کیا۔ چند احباب نے گرم کپڑے غرباء میں تقسیم کیے اور بکرا صدقہ کیا۔ جاپان۔ انیس احمد رئیس صاحب، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، تحریر کرتے ہیں کہ امسال جماعت احمدیہ جاپان کی طرف سے تیار کردہ مبارکباد کے کارڈز 549 زیر تبلیغ احباب کو بھجوائے گئے۔ مورخہ 1 جنوری 2024 کو احباب جماعت احمدیہ ناگویاکی اکثریت مسجد بیت الاحد میں باجماعت نماز تہجد اور نماز فجر میں شامل ہوئی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد خاکسار نے احباب جماعت کو ان دعاؤں کی طرف توجہ کرنے کی یاد دہانی کروائی جو سیدنا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے جلسہ قادیان کے اختتامی خطاب میں بیان فرمائی تھی۔ تلاوت قرآن کریم کرنے کے بعد افراد جماعت ناگویا نے قریب ہی ایک مقام پر صبح کی سیر کی، جس کے بعد مسجد میں اجتماعی ناشتہ کا اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں مسجد بیت الاحد میں احباب نے مل کر وقار عمل کیا اور لنگر خانہ کی تزئین اور صفائی کی۔
اسی طرح جاپان کے شہر ٹوکیو کے احمدیہ سینٹر میں بھی نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا۔ بیلجیم احمدیہ بیلجیم کا مرکزی مشن ہاؤس بیت السلام ہے، وہاں کے میئر صاحب بھی وقار عمل میں شامل ہوئے۔ انہوں نے خدام کے اس کام کی تعریف کی اور اس پروگرام کو بہت سراہا۔ امسال بیلجیم کے ایک ٹی وی چینل RTL نے وقار عمل کے پروگرام کی کوریج کی اور شام کے خبرنامہ میں اس کی رپورٹ نشر کی گئی۔ اس کے علاوہ ریڈیو، نیشنل اور ریجنل اخبارات نے وقار عمل کی خبر دی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے وقار عمل کے پروگرام کی کیمپین چلائی، جس پر بے شمار مقامی لوگوں نے بہت سے تعریفی تبصرے کیے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پروگرام کے ذریعہ 4 لاکھ سے زائد لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ہالینڈ عدیل باسم صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ہالینڈ کے 4 مشن ہاؤسز اور دیگر جماعتوں میں 500 کے قریب احباب جماعت نے باجماعت نماز تہجد اور نماز فجر ادا کی۔ درس اور ناشتہ کے بعد مختلف مقامات پر انصار، خدام اور اطفال کی بڑی تعداد نے وقار عمل کیا، جہاں اخبار کے نمائندے بھی آئے جنہیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں اسلامی تعلیم بتائی گئی اور جماعت احمدیہ کا تعارف کروایا گیا۔ سوئٹزرلینڈ صباح الدین بٹ صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ نئے سال 2024 کے آغاز پر سوئٹزرلینڈ کے 4 شہروں میں 127 مرد و خواتین نے باجماعت نماز تہجد ادا کی۔ نمازوں اور درس قرآن کریم کے بعد اجتماعی ناشتہ بھی دیا گیا۔ ان مقامات پر درج ذیل حاضری رہی: محمود مسجد زیورخ میں 55، نور مسجد ویگولٹنگن میں 24، نماز سینٹر بیرن میں 20 اور نماز سینٹر جنیوا میں 18۔ نئے سال 2024 کے آغاز پر بیلوی جھیل زیورخ پر سرکاری طور پر جشن منایا گیا۔ چنانچہ اس موقع پر خدام، اطفال اور انصار پر مشتمل 24 افراد نے شہری انتظامیہ کی نگرانی میں وقار عمل کے ذریعے 2 ٹن سے زائد شیشہ اور دیگر کوڑا کرکٹ راستوں سے اٹھایا، جس کا ذکر اور انٹرویو سوئس ٹی وی SRF نیوز نے اپنی 1 جنوری 2024 کی نشریات میں کیا۔ لٹویا بشارت احمد شاہد صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احباب جماعت احمدیہ لٹویا نے بھی جماعت کے سینٹر میں باجماعت نماز تہجد کے ساتھ سال نو کا آغاز کیا۔ نماز تہجد کے بعد سب احباب نے تلاوت قرآن کریم کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کی گئی۔ نماز اور درس حدیث کے بعد تمام احباب جماعت کی خدمت میں ناشتہ پیش کیا گیا۔ لتوانیہ احمد فراز صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ لتوانیہ کے دارالحکومت ویلنس میں موجود مشن ہاؤس میں باجماعت نماز تہجد ادا کی گئی، جس میں 7 افراد شامل ہوئے، جس کے بعد سٹی سینٹر میں سال نو کی آمد کی تقریبات کے معن بعد وقار عمل کا انعقاد کیا گیا۔ سویڈن رضوان احمد افضل صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ سویڈن میں قائم 5 جماعتوں میں نماز تہجد میں 200 سے زائد مرد و خواتین اور بچے شامل ہوئے۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد تمام جماعتوں میں ناشتہ کا انتظام تھا۔ چند دن قبل ہی تمام میڈیا کو پریس ریلیز کے ذریعہ پروگرام کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ قائدین مجلس خدام الاحمدیہ نے اپنے اپنے علاقے میں پروگرام کی نگرانی کی۔ 5 جماعتوں میں 125 افراد نے وقار عمل میں حصہ لیا۔ لولیو جماعت جو کہ سویڈن کے شمال میں واقع ہے، وہاں اس دن درجہ حرارت -27 ڈگری تھا۔ محتمم صاحب وقار عمل اور تبلیغ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹویٹر پر #اسلام بڈسکیپ یعنی اسلام کا پیغام کے عنوان سے ٹرینڈ بھی چلایا، جو کہ بہت کامیاب رہا۔ میڈیا میں بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی کوریج ہوئی۔ نئے سال کے موقع پر صفائی کی خبریں گوتھنبرگ کے سب سے بڑے اخبار، ٹی وی اور ریڈیو پر نشر ہوئیں۔
لولیو میں سویڈش ریڈیو نے لائیو کوریج کی، جبکہ کالمار میں وہاں کے بڑے اخبار نے اس بارے میں تفصیلی خبر دی۔ گوتھنبرگ کے اخبار نے ٹویٹر پر بھی اس خبر کو نشر کیا، جہاں 1,00,000 سے زائد مرتبہ یہ خبر دیکھی گئی۔ مجموعی طور پر ہزاروں لائکس اور کمنٹس ہماری خبروں اور ٹرینڈ پر ہوئے۔ الحمدللہ۔ ڈنمارک۔ اکرم محمود صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ کوپن ہیگن ڈنمارک میں باجماعت نماز تہجد، نماز فجر اور درس کا اہتمام کیا گیا، جس میں 65 افراد نے شرکت کی۔ اسی طرح وقار عمل کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں 35 افراد شامل ہوئے۔ ناروے۔ میر عبدالسلام صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ ناروے کی مختلف جماعتوں میں باجماعت نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا، جبکہ شدید برف باری کی وجہ سے اس سال صرف 3 مقامات پر وقار عمل ہو سکا، جس میں 45 انصار، خدام اور اطفال شامل ہوئے۔ گھانا۔ فہیم احمد خادم صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ گھانا کی جماعت زونز میں تقسیم ہے۔ نئے سال کے موقع پر ملک بھر کے 23 زون سے رپورٹس موصول ہوئیں، جن کے نام درج ذیل ہیں: اکرا، ٹیما، کاسوا، ابواسی، واگروپی، ابورا، کیپ کوس، سالٹ پان، بیدواسی کما، اسیام، ٹومو، ساچرے، ٹاکوراڈی، گوما ایسٹ، منقسم، آسن، سنیانی، بولگا، والے والے اور اکمفی۔ ان زون کی کل 171 جماعتوں میں باجماعت نماز تہجد ادا کی گئی، جن میں شاملین کی کل تعداد 6,940 رہی۔ اسی طرح موصولہ رپورٹس کے مطابق گھانا کے 6 مقامات پر وقار عمل ہوئے اور 310 ممبران جماعت نے ان میں حصہ لیا۔ ایک ویب سائٹس نے ابواسی میں ہونے والے وقار عمل کی تفصیلی رپورٹ چند تصاویر کے ساتھ شائع کی۔ برکینا فاسو۔ چودھری نعیم احمد باجوہ صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ برکینا فاسو میں جماعت کی زیادہ تر مساجد میں اجتماعی نماز تہجد ادا کی گئی، جس میں مجموعی طور پر سینکڑوں افراد نے شمولیت کی۔ جامعۃ المبشرین برکینا فاسو کے طلباء نے نماز تہجد اور فجر کے بعد وقار عمل کیا اور بستان مہدی میں صفائی کی۔ کایا میں کئی پھلدار پودے بھی لگائے گئے۔ کدگو شہر میں نماز تہجد اور فجر کے بعد خدام کا فٹ بال میچ کروایا گیا۔ سوم گاندے میں مجلس خدام الحمدیہ نے ایک باربیکیو کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں مکرم امیر صاحب بھی شامل ہوئے۔ لیو میں جماعت کا وفد ہائی کمشنر کے دفتر میں نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے گیا۔ اس موقع پر علاقے بھر کے دیگر مذہبی رہنما، حکومتی عہدیداران، شہر کے معززین اور کاروباری حضرات موجود تھے۔ جماعت احمدیہ کے وفد کی باری پر کمشنر نے از خود تمام حاضرین کے سامنے جماعت کا ذکر بڑے عمدہ انداز میں کیا۔ کوپیلا میں نماز تہجد اور فجر کے بعد وقار عمل کا انعقاد ہوا۔ بعد ازاں اجتماعی طور پر دعائیہ خطوط لکھے گئے۔ اسی روز قلوع جمیعاً کا پروگرام ہوا اور مجلس سوال و جواب منعقد ہوئی۔ بانفورا میں احباب جماعت بھرپور طور پر اجتماعی تہجد میں شامل ہوئے۔ مجموعی حاضری 600 سے زائد رہی۔ شام کو ینگولوگو جماعت میں مجلس سوال و جواب منعقد ہوئی۔ احمدیہ ریڈیوز ڈوری، لیو، بوبو جلاسو اور ردگو نے سال نو کے آغاز کے موقع پر متعدد علمی، تربیتی، معاشرتی اور اخلاقی پروگرام نشر کیے۔ لجنہ امائلہ برکینا فاسو نے اپنے سوشل میڈیا گروپ کے ذریعہ ایک پروگرام نشر کیا، جس میں سال نو کے آغاز کے حوالے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ممبرات کو نصائح کی گئیں۔ سیرالیون۔ محمد قاسم طاہر صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ سیرالیون میں احباب جماعت نے نئے سال کا آغاز باجماعت نماز تہجد سے کیا۔ نماز فجر کے بعد دروس دیے گئے۔ دروس میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی کی اختتامی خطاب، جلسہ سالانہ قادیان
2023 اور 2 جنوری 2015 کے خطبہ جمعہ کے مطابق اپنے جائزے لینے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ موصولہ رپورٹس کے مطابق نماز تہجد اور وقار عمل میں حاضری کے اعداد و شمار درج ذیل ہیں۔ کل ریجنز جن میں نماز تہجد ادا کی گئی 14، کل جماعتیں جن میں نماز تہجد ادا کی گئی 244، نماز تہجد میں کل حاضری 9191، کل مقامات جن پر وقار عمل ہوا 173، وقار عمل پر کل حاضری 2761۔ کانگو کنشاسا۔ شاہد محمود خان صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ ملک میں ہونے والے الیکشنز کے نتائج 31 دسمبر کو سنے گئے، جن کے بعد کسی بھی قسم کے بڑے اجتماعات پر پابندی تھی، خاص طور سے دارالحکومت کنشاسا میں۔ اس لیے تمام ملک میں جہاں جہاں بھی ممکن ہوا وہاں پر باجماعت تہجد ادا کی گئی۔ ایک قابل ذکر امر یہ ہے کہ باندون شہر میں مسافت اور حالات کی وجہ سے افراد جماعت نماز عشاء پر تشریف لائے اور رات مسجد میں گزاری، نئے سال میں نوافل اور ذکر الہی کرتے ہوئے داخل ہوئے اور صبح 4 بجے کے قریب نماز تہجد ادا کی گئی۔ جن مقامات پر باجماعت نماز تہجد کا اہتمام تھا ان کے اعداد و شمار درج ذیل ہیں۔ تعداد ریجنز جہاں نماز تہجد و وقار عمل ہوا 6، تعداد جماعتیں 24، حاضری نماز تہجد 378، حاضری وقار عمل 276۔ گیمبیا۔ مسعود طاہر بٹ صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ گیمبیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے سال نو کے موقع پر 25 مقامات پر باجماعت نماز تہجد ادا کی گئی، جس میں 429 احباب شامل ہوئے۔ اسی طرح ملک کے 18 مقامات پر وقار عمل کیا گیا، جن میں 248 احباب شامل ہوئے۔ نیز 18 جگہوں پر اجتماعی طور پر صدقہ بھی دیا گیا، جبکہ 13 مقامات پر 147 احباب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دعائیہ خطوط لکھے۔ اسی طرح شہر سوما میں قائم ایک ریجنل ہسپتال میں سال نو کے موقع پر پھل تقسیم کیے گئے۔ کینیا۔ محمد افضل ظفر صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کینیا کے 45 مقامات پر باجماعت نماز تہجد ادا کی گئی۔ نماز فجر اور درس قرآن کریم کے بعد قیام امن اور غلبہ اسلام کے لیے اجتماعی دعا کی گئی۔ بعدہ وقار عمل کیا گیا۔ جن مقامات پر احباب جماعت کے لیے اس وقت مسجد میں پہنچنا ممکن نہ تھا، انہوں نے اپنے اپنے گھروں میں نماز تہجد ادا کی۔ اسی طرح 53 مقامات پر اجتماعی وقار عمل کیا گیا، جن میں 574 افراد جماعت نے حصہ لیا، جن میں اطفال اور ناصرات بھی شامل تھیں۔ متعدد مقامات پر صدقہ بھی کیا گیا اور ضرورت مندوں میں راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کینیا کی بعض جماعتوں میں 31 دسمبر کے دن جلسہ سالانہ قادیان میں حضور انور کا اختتامی خطاب سننے کے بعد قلوع جمیعاً کا بندوبست کیا گیا، تاکہ احباب اس کے بعد مسجد میں ہی قیام کر سکیں اور اگلے دن نماز تہجد باجماعت ادا کر سکیں۔ نائجر۔ کوثر جمیل صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملک نائجر کے مختلف گوشوں کے کل 10 ریجنز کی 35 جماعتوں میں باجماعت نماز تہجد کا انعقاد کیا گیا، جس میں مجموعی طور پر 700 سے زائد احباب حاضر ہوئے۔ اسی طرح اللہ کے فضل سے ملک کے مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 8 ریجنز میں وقار عمل کا انعقاد کیا گیا۔ شامل ہونے والوں کی کل حاضری 150 سے زائد رہی، فالحمدللہ علی ذالک۔ گینی کناکری طاہر محمود عابد صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ نئے سال کے ابتدا گینی کی اکثر جماعتوں میں نماز تہجد
کی ادائیگی صدقات اور وقار عمل سے کی گئی، جس کی رپورٹ درج ذیل ہے۔ نام جماعت شاملین تہجد شاملین وقار عمل: کناکری شاملین 12 تہجد، شاملین وقار عمل 15، فولایا شاملین تہجد 10، شاملین وقار عمل 13، دابویا شاملین تہجد 50، شاملین وقار عمل 18، موریا خورے شاملین تہجد 25، شاملین وقار عمل 15، دابویا شاملین تہجد 50، شاملین وقار عمل 98، کینیایا شاملین تہجد 23، شاملین وقار عمل 18، سومبو یادی شاملین تہجد 14، شاملین وقار عمل 19، فلایا شاملین تہجد 17، شاملین وقار عمل 13، درابے شاملین تہجد 80، شاملین وقار عمل 15۔ اس کے علاوہ 50 ایسے گھرانے جو مساجد سے دور تھے، انہوں نے گھروں میں نماز تہجد ادا کی اور محلوں میں وقار عمل کر کے گلیاں صاف کی۔ ساؤتھ افریقہ: منصور احمد ظاہر صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ جماعت کو نئے سال کا آغاز مسجد بیت الاول کیپ ٹاؤن میں نماز تہجد سے کرنے کی توفیق ملی، جس میں 20 کے قریب مرد و زن اور اطفال و ناصرات شامل ہوئے۔ نماز تہجد مکرم ریان علم صاحب نے پڑھائی، اس کے بعد مکرم عمران عبداللطیف صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں فجر کی اذان دی، خاکسار نے نماز فجر پڑھائی، مکرم کمال علم صاحب سرکٹ صدر کیپ ٹاؤن جماعت نے قرآن کریم سے درس دیا۔ پروگرام کا اختتام دعا سے ہوا، جس کے بعد شاملین کی خدمت میں ریفریشمنٹ پیش کی گئی۔ ساؤتھ افریقہ جماعت کے افراد پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور بہت سے نماز سینٹر سے دور رہتے ہیں، اس لیے اکثر احباب نے گھروں پر تہجد ادا کی اور صدقہ وغیرہ دیا، تاہم پارل ویلنگٹن جماعت اور جوہانسبرگ جماعت سے باجماعت تہجد کی اطلاع ملی۔ ساؤ تومے: مکرم انصر عباس صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ ساؤ تومے میں سال نو کے موقع پر باجماعت نماز تہجد کے علاوہ ہر سال کی طرح امسال بھی وقار عمل کا اہتمام کیا گیا۔ برازیل: وسیم احمد ظفر صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ برازیل میں جماعت احمدیہ کے مرکز مسجد بیت الاول پیٹروپولس میں اس بار بھی نئے سال کا آغاز باجماعت نماز تہجد سے ہوا، جو مکرم ندیم احمد طاہر صاحب نے پڑھائی، اس میں 5 ممبران نے شرکت کی۔ اسی طرح تمام افراد جماعت کو انفرادی طور پر گھروں میں بھی نماز تہجد ادا کرنے کی تلقین کی گئی۔ اسی روز نئے سال کی خوشی میں ہیومینٹی فرسٹ برازیل کے تحت پیٹروپولس کے مختلف علاقوں میں کم و بیش 200 بچوں میں سویٹس کے پیکٹ تقسیم کیے گئے، جس پر وہاں کے لوگوں نے بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ ان پیکٹس میں شامل سویٹس کی خرید اور تمام تر پیکنگ کا کام مردوں، عورتوں اور بچوں نے رضاکارانہ طور پر بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کیا۔ پیٹروپولس شہر کے میئر کی طرف سے نئے سال کے آغاز میں مذاہب کے درمیان اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے ایک ویڈیو تیار کی گئی، جس میں اسلام کی نمائندگی میں خاکسار نے بھی ریکارڈنگ کروائی، جس میں جماعت کے ماٹو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کو خاص طور پر بیان کیا۔ احتشام احمد مومن صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ ریو دی جانیرو شہر میں نئے سال کا آغاز انفرادی نماز تہجد سے ہوا۔ 50 کھانے کے پیکٹس اور 17 پیکٹس بچوں کے لیے بنا کر مستحق افراد اور بچوں میں تقسیم کیے گئے۔ یونان: ارشد محمود صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ سال نو کے موقع پر یونان میں ایتھنز مشن ہاؤس میں 4 افراد نے نماز تہجد اور نماز فجر ادا کی اور درس القرآن سے مستفید ہوئے۔ اسی طرح مکرم عبدالقدوس صاحب صدر مجلس انصار اللہ کے گھر 2 احباب اور مختلف جگہوں پر انفرادی نماز تہجد سے نئے سال کا آغاز کیا گیا۔ اسی طرح 31 دسمبر کو اختتامی خطاب
جلسہ قادیان کے بعد مشن ہاؤس میں وقار عمل کیا گیا۔ زیمبیا۔ محمد جاوید صاحب نمائندہ الفضل انٹرنیشنل تحریر کرتے ہیں کہ زیمبیا میں 4 ریجنز کی 13 جماعتوں میں اجتماعی نماز تہجد کا اہتمام کیا گیا، جہاں کل حاضری 103 رہی۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد وقار عمل کیا گیا، جس میں مساجد و مشن ہاؤس کے راستوں و احاطے کی صفائی کی گئی۔ ادارہ الفضل اپنے تمام قارئین کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی نماز تہجد میں شامل ہونے والے احباب جماعت کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے نماز تہجد اور وقار عمل کے منتظمین و کارکنان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مظلوم فلسطینیوں کو جلد ظلم کی چکی سے نکالے، اسیران راہ مولا کی باعزت رہائی کی جلد از جلد اسباب پیدا فرمائے، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرمائے اور دنیا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔